کیا جا سکا تو بدلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بدلہ تو قتل یزید کے بعد بھی نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ یزید تو اس انتقام کی مہم کے آغاز ہونے سے پہلے ہی اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اس کے لیے 3 روایات ہیں جو میرے سامنے ہیں، مگر ان تینوں میں سے ایک روایت جسے میں سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں، اور وہ اس لیے کہ یہ روایت حدیث پیغمبر سے بالکل مطابقت رکھتی ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں ایک حدیث عرض کی تھی اور یہ بھی گزارش کی تھی کہ اسے یاد رکھیے گا کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جو اہل مدینہ کو ستائے گا اور مدینے والوں پر ظلم کرے گا، وہ ایک دن اس انجام کو پہنچے گا کہ وہ اس طرح گھل جائے گا جیسے نمک پانی کے اندر گھل جاتا ہے۔ یہ حدیث پیغمبر سامنے موجود ہے، اور اس کی روشنی میں یہ روایت کہ یزید کو ایک مرض لاحق ہو گیا تھا واقعہ کربلا کے بعد، اور وہ مرض کیا تھا؟ پیاس لگتی تھی، راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، ایک مرض یہ تھا، سروں کو دیوار سے ٹکراتا تھا، ایک مرض یہ تھا، ہر وقت ذہن کے اندر سکینہ کی چیخیں گونجتی تھیں، ایک مرض یہ تھا، اپنے آپ کو سکون نہیں دے پاتا تھا، اور اس کے بعد ایک نیا مرض یہ لاحق ہوا کہ اسے پیاس لگتی تھی، اور جب پیاس لگتی تھی تو پانی پیتا تھا، اتنا پانی پیتا تھا، اتنا پانی پیتا تھا کہ پیٹ پھٹنے کو ہو جاتا تھا، اور جب اتنا پانی پی چکتا تھا تو پھر کہتا تھا بس اب اور پانی مجھے نہ پلانا، رک جاؤ، اور پانی نہ لاؤ۔ پھر کچھ دیر گزرتی تھی کہ پھر پیاس لگنے لگتی تھی، پھر کہتا تھا لاؤ پانی لے کے آؤ، پانی لاؤ، مجھے پانی پلاؤ، میں بہت پیاسا ہوں۔ اب ایک حاکم کو، تخت اقتدار پر بیٹھنے والے کو اگر ایسا مرض لاحق ہو جائے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے اطباء ہیں جو اس مرض کے علاج کے لیے آئے ہوں گے، مگر ہر طبیب نے دیکھنے کے بعد ایک ہی فیصلہ کیا کہ اسے کوئی مرض نہیں ہے۔ ہم نے پوری طرح سے اس کا معائنہ کر لیا، یہ پوری طرح سے تندرست ہے، سارے نظام ہائے بدن پوری طرح سے کام کر رہے ہیں، اعضائے بدن صحیح و سالم ہے۔ کہا پھر یہ پیاس کیوں لگتی ہے؟ کہا یہ تو ایسا مرض ہے کہ اس کا سبب معلوم نہیں ہو پا رہا ہے۔ وقت گزرتا گیا، ایک سے ایک طبیب آیا، یہاں تک کہ ایک دن ایک عیسائی طبیب آیا اسے دیکھنے کے لیے، جس کا بڑا شہرہ تھا کہ یہ بڑا حاذق طبیب ہے۔ جب اس نے اسے دیکھا اور پورا معائنہ کیا تو وہ یہ کہتا ہوا